بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کی شرائط، جس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جا رہا ہے اس میں کون سی شرائط پائی جانی چاہیے، ان کا ذکر آج کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ چوپائے۔ اور بہیمۃ الانعام میں قربانی کے لیے جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ 4 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ۔ ان کے مذکر اور مؤنث دونوں ذبح کیے جا سکتے ہیں، مثلا اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح بیل اور گائے، اور بکرا بکری، چھترا چھتری۔ تو یہ سب یعنی یہ جو 8 اقسام ہیں ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے قربانی کے طور پر، اور ان کو عربی زبان میں بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ تو یہاں پر ذکر ہے بہیمۃ الانعام، من بہیمۃ الانعام، یعنی وہ پالتو چوپائے، اور پالتو چوپائے یہی 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے اور بکری، بھیڑ وغیرہ۔ تو انہی کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی شرط ہے، اور اس کے ساتھ جانور کے لیے دوندا ہونا ضروری ہے، جس کو عربی زبان میں مسنہ کہا جاتا ہے، کہ وہ جانور دوندا ہو۔ اس میں بعض علماء نے عمر کا بھی بتایا ہے کہ اونٹ 5 سال کے سے بڑا ہو، کیونکہ 5 سال کے بعد وہ دوندا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گائے کے بارے میں ہے کہ 2 سال کے بعد، اور بکرا وہ ہے سال کے بعد۔ تو یہ ان کی ایج ہے کہ اس کے بعد یہ دوندے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دوندا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر یہ عمر ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود ابھی تک وہ جانور دوندا نہیں ہے، اس کے دانت آگے والے نہیں نکلے، جو نکلتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ تو دوندا ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزع من الظان۔ فرمایا کہ تم مسنہ ہی ذبح کرو، یعنی جب جانور ذبح کرو تو دوندا جانور ہی ذبح کرو، اس کو عربی زبان میں مسنہ کہتے ہیں۔ تو یہی جانور ذبح کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ الا ان یؤثر علیکم، اور اگر تمہارے لیے مشکل ہو کہ تمہیں دوندا جانور مل ہی نہیں رہا، شارٹ ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، تو پھر فرمایا کہ فتذبحوا جزعۃ من الظان، تو پھر بھیڑ میں سے جزع کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جزع کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ 9-10 مہینے کا بھیڑ کا جو بچہ ہے اس کو جزع کہا جاتا ہے، کچھ نے 6 ماہ بھی کہا ہے، اور جمہور کا یہ موقف ہے کہ 1 سال جس بھیڑ کے بچے کو، چھترے کو پورے ہو جائیں تو وہ اس کو ذبح کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایسی صورت میں ہے احادیث پر تاکہ عمل ہو جائے کہ پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ مسنہ ہی ذبح کریں، جو دوندا ہے وہ ہی ذبح کریں۔ لیکن اگر نہیں مل رہا، مجبوری ہے، تو پھر جزع کو یعنی بھیڑ کا ایسا بچہ جو سال کی عمر کو پورا کر گیا ہو تو اس کو بھی ذبح کرنا جائز اور درست ہے۔ کچھ اور شرائط بھی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔